الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سليمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب. کل ہماری گفتگو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر چل رہی تھی، اور جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر 250 سال یا 300 سال لکھی ہے. چونکہ خود مجھے بھی اطمینان نہیں تھا، اس لیے میں نے کل یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ میری اپنی تحقیق ابھی نہیں ہے. اس میں تحقیق کرنے کے بعد ہی صحیح رجحان ذکر کیا جا سکتا ہے. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور ابھی لاک ڈاؤن جو لگا تھا اسی اثنا میں ان کا انتقال ہوا. ان کی وصیت تھی کہ جہاں پر میرا انتقال ہو وہیں پر قریب کے قبرستان میں مجھے دفنایا جائیں. تو بامبے میں زیر علاج تھے، وہیں قریب کے قبرستان میں، عام قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا. حضرت مفتی سعید صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام ذہبی کا قول نقل کیا ہے کہ جو آخری قول ہے اور جو راجح قول ہے امام ذہبی کا، وہ یہ ہے کہ ان کی عمر 80 سال تقریباً ہوئی. جیسے کہ اس سے پہلے بھی ابھی ایک صحابی کا قول آیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں میں سب سے آخری بندہ ہوں روئے زمین پر. تو بتلایا تھا کہ ان کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. تو اگر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی 250 سال 300 سال عمر مانے تو پھر اس وقت ان کو حیات ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ اتنی زیادہ عمر نہیں ہوئی ہے ان کی، البتہ 80 سال تقریباً ہوئی ہوگی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس طرح راہبوں کے ساتھ ملاقات کرتے رہے، اور ایک کے بعد دوسری جگہ، دوسرے کے بعد تیسری جگہ جاتے رہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی طلب اتنی سچی تھی کہ ان کا وہاں پر پہنچنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر رکھا تھا اور ان کے حق میں اسلام رکھا تھا. تو یہ مدینہ پہنچ گئے. یہ اور بات ہے کہ غلامیت کی شکل میں پہنچے. تو جب وہاں پر یہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قباء میں پہنچے، اور دسترخوان پر انہوں نے کھجوریں پیش کی. تو پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلمان کیا ہے یہ؟ تو کہا یہ آپ کے لیے صدقہ ہے اور آپ کے صحابہ کے لیے صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں لیتے. یہیں پر بات تھی نا ہماری کل، آ گئے جگہ پر، اب آگے چلیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. حضرت سلمان فارسی جانچ رہے ہیں، بتایا تھا نا کل گزشتہ کہ وہ آخری راہب نے انہیں بتلا دیا تھا کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے، ہدیہ لیں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یہ ان کی علامت ہوگی. اور جس جگہ وہ فروکش ہوں گے، جہاں اپنا مسکن بنائیں گے، اس جگہ پر کھجوروں کے باغات بہت زیادہ ہوں گے. تو یہ تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جگہ جہاں میں غلام بنا کر خرید کر لایا گیا ہوں، یہ جگہ مدینہ کھجوروں والی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر ظاہر ہوں گے ہجرت کر کر. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ پیش کیا. اب دوسرے دن آئے اور ہدیے میں اور کھجور لے کر آئے، پھر واپس رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ما ھذا یا سلمان، کہ ہدیۃ لک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب میں بیٹھے ہوئے صحابہ سے بھی فرمایا ابسطو، ہاتھ بڑھاؤ.
ہاتھ بڑھاؤ. اس سے پتہ یہ چلا کہ اکابرین کا بھی یہی نہج ہے اور طرز ہے کہ ان کے خدمت میں جب کوئی کھانے کی چیز لائی جاتی ہے تو قریب میں بیٹھنے والوں کو بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ ہاتھ بڑھاؤ. اب اس میں کچھ شرمیلے مزاج ہوتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا لے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں کہ اب جب آ ہی گیا ہے تو پیٹ بھر کر ہی پورا کر لو. کب دیکھو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اکابرین کے دسترخوان پر بہت ڈیرنگ سے کھاتے ہیں, تو حلال رزق کہاں ملنے کا ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ ان کے ڈائیلاگس ہوتے ہیں. ایک صاحب میرے دسترخوان پر بھی کھا رہے تھے, تو وہاں پر ایک مولانا بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح ڈیرنگ سے کھایا تھا. تو مولوی صاحب نے کہا کہ کھاؤ کھاؤ, اندر نہیں ہے, امام صاحب کا ہی دسترخوان ہے. تو کہنے لگے کہ اتنا اچھا رزق پھر کہاں ملنے کا ہے حلال رزق. تو کہے تم امام صاحب کو ہدیہ دیں گے نا اور پھر وہ تم کو کھلائیں گے تو بھی تمہارے حق میں وہ امام صاحب کا ہی ہوئے گا. اب میں شرما گیا, انہوں نے اتنی زور سے بول ڈالا مولانا نے بیچاروں کو, کیونکہ ایکچوئل میں دعوت تو دوسروں کی تھی, وہ نظر پڑے تو میں نے کہا آئیے آپ بھی تشریف لائیے ساتھ میں مولانا کے. اور چونکہ میرا بہت وسیع دسترخوان تو ہوتا نہیں ہے, غریب انسان ہوں, غریبوں کا دسترخوان تھا اس پر, اور وہ بھی آ گئے. بہرحال رزق میں برکت تو بہت ہوئی, اللہ کا فضل رہا, لیکن وہاں پر جو ڈیرنگ کرتے ہیں تو کبھی کبھی اس طرح جواب دینے والے بھی مل جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ آؤ ہاتھ بڑھاؤ, اور اس میں سے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی تناول فرمایا. اصل میں صحابہ کا کوئی اور, وہاں پر بہت سے ایسے بھی صحابہ تھے جن کا مسکن اور مطعم سب وہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی, جو اصحاب صفہ کہلاتے تھے. تو ہو سکتا ہے اصحاب صفہ ہو بیٹھے ہوئے, تو ان کے لیے تو وہی چیز کھانے کی, اس کے علاوہ اور کوئی کھانے کی چیز بھی ہوتی نہیں تھی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ علامت بالکل پکی ہے, صدقہ نہیں لیا, ہدیہ قبول فرما لیا. اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی جانب تشریف لائے تاکہ میں دیکھوں کہ مہر نبوت ہے کہ نہیں ہے. جب انہوں نے مہر نبوت کو دیکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول فرما لیا. یہ حضرت سلمان فارسی جس یہودی کے ہاتھ فروخت کیے گئے تھے, جس کے غلام تھے, بڑا پریشان کیا کرتا تھا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے مکاتبت کا معاملہ کر لو. پہلے زمانے میں اصل میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی, ان کو غلام بنایا جاتا تھا, اور اس کے بعد پھر دھیمے دھیمے اس کا رواج ختم کر دیا گیا. تو جب جو غلامیت کا دور تھا نا, تو اس میں بہت سارے معاملات ہوتے تھے. اس میں ایک معاملہ تھا مکاتبت کا. مکاتبت کس کو کہتے ہیں؟ مکاتب جس غلام نے معاملہ کیا اس کو کہیں گے مکاتب, اور اس معاملے کو کہیں گے مکاتبت. وہ جو بندہ غلام ہوتا تھا, جیسے حضرت سلمان فارسی غلام ہے, تو جس کے غلام ہیں اس سے جا کے معاملہ طے کریں کہ آپ مجھے آزاد کرنے کا کیا لیں گے. وہ کہہ دے کہ میں تمہارے پاس سے 5 لاکھ روپے لوں گا, 1 سال کے اندر تم 5 لاکھ روپے پے کر دو, تم آزاد. تو اب یہ بندہ کوشش کرتا تھا, اور کوشش کر کے کما دھما کر جہاں تہاں سے اپنی پوری انتھک کوشش کرنے کے بعد اگر وہ چیز جو اس نے مانگی ہے اس کے آقا نے, اگر وہ اس کو دے دیتا تھا, یہ مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے, 1000 دینار, 10,000 درہم, جو بھی چیز مانگی ہو اگر وہ دے دیتا تھا تو اب وہ آزاد ہیں. اور وہ پہلے کے بے ایمان لوگ بھی نہیں تھے, چاہے جو ہو, دے دیا اگر غلام نے تو پھر اس کو وہ آزاد بھی کر دیتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس اس یہودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت سلمان فارسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مکاتبت کا معاملہ کر لو. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گئے وہاں پر اور کہا کہ میں آپ سے مکاتبت کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں, تو آپ میرا بدل کتابت کیا طے کرنا چاہتے ہیں؟ بدل کتابت یعنی کون سا عوض لیں گے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ 1 اوقیہ نقد سونا چاہیے مجھے. اوقیہ, 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے, اور 1 درہم تقریباً 3 یا 4 ماشے کا, یعنی 4 گرام.
اگر 3 گرام کا 1 درہم پکڑیں تو ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوا، اور اس نے مانگا ہے 40 اوقیہ. 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوا اور اس نے مانگے 40، تو کتنے ہو گئے؟ 4000. اس نے نقد سونا 4000 درہم کے بقدر سونا مانگا، بہت زیادہ تھا. لیکن اس نے رکھی شرط اپنی، اور دوسری ہے کہ 300 درخت کھجور کے لگاؤ اور ان کی پرورش کرو، جب وہ پھل دیتے ہو جاوے تو تم آزاد. اتنا زیادہ اس نے مانگا تھا. اور اس روایت کے اندر اسی بات کو خاص ذکر کرنا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر مبارک دیکھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاتبت کا معاملہ ان کو کرنے کے لیے کہا. تو یہ کہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونا آیا، ان کو دے دیا، انہوں نے وہ پے کر دیا، ادا کر دیا. اب رہ جاتا تھا درخت لگانے کا مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کو اس نے کہہ دیا کہ تم کو اتنے 1000 جو درخت لگانا پڑیں گے، اور وہ درخت کی سینچائی کرنا پڑے گی، پرورش کرنا پڑے گی. جب وہ پرورش کر لوگے 300 درخت پھل دیتے ہو جائیں گے تو میں تم کو آزاد کر دوں گا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت خود لگائے، خود لگایا علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایک درخت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لگایا، 300 میں سے ایک درخت. معجزانہ طور پر اسی سال، جس سال وہ درخت لگائے اسی سال اس میں پھل بھی آ گیا سوائے ایک درخت کے. تو جب ایک درخت میں پھل نہیں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس میں کیوں نہیں آیا؟ 299 ایک میں کیا ہو گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ انا غرستھا، اللہ کے رسول یہ میں نے لگایا تھا، یہ آپ کا لگایا ہوا نہیں ہے. فنزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ اکھاڑ کے واپس لگایا اور اسی سال اس نے بھی پھل دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جس وقت پورے مدینہ کے اوپر آنچ آئی اور غزوہ خندق پیش آیا، غزوہ احزاب بھی جس کو کہا جاتا ہے، احزاب اصل میں کہا جاتا ہے بہت سارے گروہ، بہت سارے لوگ نہیں، گروہ، کئی جماعتیں. جیسے اگر ہم سورت کو ڈیوائیڈ کر دیں کہ بھئی سلابت پورا ایک ایریا، رانی تلاؤ ایک ایریا، راندیر ایک ایریا، بھیستان ایک ایریا، اون ایک ایریا، ادھنا ایک ایریا، تو ہر ایریے سے ایک گروہ آئے اور وہ جمع ہو جائے مرکز پر تو ان کو کہا جائے گا بہت ساری جماعتیں. اسی کو عربی میں کہنا ہو تو کہا جائے گا احزاب. سمجھ رہے ہیں کہ ہر حلقے سے ایک جماعت آئی. کتنے حلقے سورت کے اندر، ہر حلقے کی ایک جماعت آ گئی. یہ بہت ساری جماعتیں ہو گئیں جن کو کہا جائے گا احزاب. تو مدینۃ المنورہ کے اوپر کفار و مشرکین کے دلوں کے اندر ہانڈی جیسے ابلتی ہے نا، ایسے ہول اٹھتا تھا کہ یہ نبی مکہ میں پیدا ہوا، مکہ میں پلا بڑھا اور اس نے دعوت دینی شروع کی. ہم نے بہت کوشش کی کہ وہیں پر ان کا کام تمام کر دے لیکن نہیں ہو پایا. اور پھر یہ مدینہ آ گئے. مدینہ میں آنے کے بعد حملہ کیا، بدر کے اندر، احد کے اندر ہمارا راستہ روکا، ہمارے بہت سارے سرداروں کو کاٹ دیا. اب ان کا کام تمامی کر دینا چاہیے. اور بیچ میں بہت سارے غزوات بھی ہوتے رہے. تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر آگے اور دیر کریں گے نا تو بہت دیر ہو جائے گی. تو بہت ساری جماعتوں کو انہوں نے راضی کیا. یہودیوں کو، خاص طور پر یہودیوں کی کئی جماعتیں جو مدینہ میں تھی وہ بھی، مدینہ سے باہر جن کو ہانک دیا تھا وہ بھی، اور اس کے علاوہ مشرکین کے تمام قبائل جتنے بھی تھے سب کو جمع کر لیا. لالچیں دیں کہ وہاں سے جو کچھ بھی ملے گا اس کے علاوہ بھی تم کو جو ہے تو ہم بانٹیں گے. اتنی سب لالچیں دے کر سب کو لائے. سب نے اپنے ہتھیار پورے اکٹھا کیے اور سب جو ہے مدینہ کو گھیرنے کی تیاری میں آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ باہر نکل کے لڑنا ہے کہ اندر لڑنا ہے. بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ باہر نکل کے ان کا جواب دیتے ہیں. بہت سے صحابہ نے کیا کہ نہیں، مدینہ کے 3 طرف الحمدللہ پہاڑیاں موجود ہیں. ایک طرف کھلا ہوا ہے،
تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے فارس میں طریقہ ہے کہ درمیان میں ہم لوگ خندق کھود دیتے ہیں، اتنی گہری ہوتی کہ کوئی اتر کے اوپر چڑھ نہ سکے، اور میں بھول رہا ہوں کہ اس کا ایریا کتنے کلومیٹر تھا، بہت لمبی خندق تھی، تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 3 کلومیٹر، اس کا پورا بالکل صحیح اندازہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم 3 سے 4 کلومیٹر یہ لمبی تھی، اور خندق گہری اتنی تھی کہ انسان اگر اس میں اتر جائے تو چڑھ نہیں سکے اوپر، چاہے وہ گھوڑے کو لے کر کودا ہو، چاہے وہ اکیلے کودا ہو، اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ البتہ خندق میں کھدائی میں ایک جگہ تھوڑی سکڑی رہ گئی تھی، تھوڑی، وہاں سے اندیشہ تھا کہ اگر کوئی گھوڑا بہت ماہر ہوا تو اپنے سوار کو لے کر کود کر چلا آئے گا۔ تو عبد عبد ود غالباً یہی نام ہے، یہ کود آیا تھا اور بڑا پہلوان تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کئی لوگ اس کے مقابلے میں پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو جب یہ کود آیا تو اس نے چیلنج کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ بچے اس وقت کے، نوجوان، اور یہ اپنے وقت کا بہترین باڈی بلڈر، پہلوان، تو کہنے لگا کہ چل مذاق مت کر، چل جا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ تو ڈر رہا ہے، چھیڑ دیا اس کو، تو غصے میں آ گیا، پاگل نہیں ہو جاتے انسان غصے میں، اور وار کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر، اس کا وار خالی گیا، پیچھے ہٹ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر وار کیا، پھر پیچھے ہٹ گئے، اور تیسری مرتبہ آگے بڑھ کر جو وار کیا تو اس کی جو ڈھال تھی، ڈھال تک کو کاٹ دیا اور اس کو چیر ڈالا ایک ہی وار میں۔ اس سے بھی وہ لوگوں پر بہت خوف طاری ہو گیا کہ یہ تو بہت ابھی تو تیاری کے اندر ہیں، اگرچہ ہم نے گھیر لیا ہے لیکن بہت تیاری میں لگتے ہیں، اور کئی دن تیر اندازی چلتی رہی، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ آہوزاری کرتے رہے، وہ کئی صحابہ شہید بھی ہوئے تیر لگنے سے، اور ادھر سے بھی جو آنے والے تھے یعنی چاہ رہے تھے کہ اور کود کر جائیں اور ان پر حملہ کریں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، اور یہ خندق بہت زیادہ کام لگی کہ اس طرف سے لوگ دور سے تو حملہ کر رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے، لیکن قریب آ کر وار نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوائیں چلائیں آندھی طوفان کی طرح، اور اتنی سخت ہوائیں تھی کہ لوگ سردی کے مارے ٹھٹورے جا رہے تھے، اور کھانا جو چڑھا ہوا تھا چولہوں پر وہ ہنڈیاں الٹ رہی تھیں، اور اس میں دھول جو ریت اڑ اڑ کر جا رہی تھی وہ الگ، کئی دن تک یہ ہوا چلتی رہی، اور بالآخر یہ لوگ پریشان ہو کر سب کے سب وہاں سے واپس ہو گئے۔ اتنا زیادہ غصے کے اندر بھرے ہوئے تھے، تمام عزائم جو ان کے فیل ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، مسلمانوں کے خلاف تھے، بالکل پوری تیاری میں آئے ہوں کہ اب تو ہم کامیابی ہو جائیں گے، اور پھر کامیابی نہیں ملے تو آپ سمجھیے کہ کتنا غصہ آیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت تمہارے جانیں اور تمہارے دل حلق تک اچھل رہے تھے، ابل رہے تھے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ سورہ احزاب کے اندر پورا اس کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا، جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے خندق دیکھی نا تو کہنے لگے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے عرب ناشنا ہے، یہ تو عجیب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خلاف پیترا آزمایا اور ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں، اتنا قریب آ کر بھی اور اتنی تعداد میں آ کر بھی۔ اچھا، اس بیچ کے اندر اتنے سارے واقعات رونما ہوئے کہ یہودیوں کے بھی بہت سارے قبائل جو برگشتہ ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ جو قبیلے رہتے تھے آپس میں معاہدے ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی دشمن باہر سے حملہ کرتا ہے تو تم ہمارا ساتھ دو گے، اور تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ یہ اس زمانے کا خاص انداز تھا۔ اب یہ لوگ جب کفار و مشرکین نے حملہ کیا تو ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جو وہاں پر رہ رہے تھے، بنو قریظہ وغیرہ، تو ان کے ساتھ جب انہوں نے معاملہ کر لیا اور یہ کہا کہ ہم تو اتنے آ گئے ہیں، اب تمہیں ڈر کس بات کا، تم معاہدے کے خلاف ورزی کر لو، کوئی دقت نہیں ہے، ہم تو ماریں گے ان کو، اور تم نہیں ساتھ دو گے تو پھر ہم تمہارے خلاف بھی ایکشن لیں گے۔ تو وہ لوگ بھی ساتھ ہو گئے، یہودی ہوتے ہی بغاوت کرنے والے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں پہلے سے۔ ان لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کی خلاف ورزی کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتہ چلا تو بڑی تکلیف ہوئی۔ لیکن اس میں ایک صحابی تھے جو ان سے بہت قریبی تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایمان لے آئے۔
یہودیوں کے بارے میں ان کو سب پتہ تھا اور یہودیوں کے بہت خاص سمجھے جاتے تھے. تو انہوں نے اجازت مانگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں, میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا سکتا ہوں. تو کہا جاؤ الحرب الخدعہ, کہ لڑائی دھوکے کا ہی نام ہے, جب دشمن کے ساتھ لڑائی ہو تو دھوکے سے بھی کام لیا جا سکتا ہے. چنانچہ اجازت دے دی. یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو کفار و مشرکین کے کچھ سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں, ہم بنو قریظہ کے یا جو قبیلہ تھا بنو نذیر وغیرہ, ہم ان کے 10 آدمی آپ کو لا کر دیتے ہیں, ان کو آپ بندی بنا کر اپنے پاس رکھ لینا, آپ ہمیں معاف کر دیں. تو کیا ایسی بات ہے؟ کہاں ایسی بات ہے؟ پھر کفار و مشرکین کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا تعلق رکھتے ہیں, اور یہ لوگ تمہارے ساتھ دھوکہ کبھی بھی کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ لڑائی میں ان کے ساتھ شامل ہو اور تمہارے ساتھ یوں کہہ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ ہیں, دھوکہ بھی تو دے سکتے ہیں. تو کہا ایک کام کرو, تم ان سے 10 آدمی مانگو, 10 آدمی مانگو. کیسے؟ کہ جو ان کے سردار قسم کے ہوں ایسے لوگ مانگو, تاکہ تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ یہ واقعی تمہارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. اب کفار و مشرکین نے کہا بات تو تیری برابر ہے. چنانچہ وہاں کہلا بھیجا, اپنے خاص بندوں کو بھیجا اور کہا کہ تم اگر 10 آدمی ہمیں دیتے ہو جو ہمارے پاس رہیں گے تو ہمیں پتہ چلے کہ تم نے ہمارے ساتھ واقعی جو ہے تو معاہدہ کر لیا اور ان کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. تو ان کو پتہ چلا یہودیوں کو کہ بات برابر ہے, وہ جو کہنے آیا تھا نا اس نے بالکل صحیح بات بولی. حالانکہ بات میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لین دین نہیں تھا, لیکن بات بنائی کیسی؟ ان کو کہا کہ وہ تمہارے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں, اور ان کو کہا کہ تمہیں اعتماد کے لیے 10 آدمی مانگنا چاہیے ان کے پاس. ان کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, ان کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. جب یہ دونوں ایک دوسرے کے باتیں سمجھ میں آئیں تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. اب ان لوگوں نے تو خلاف ورزی کر ہی دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر جب بھاگے یہ لوگ سب اپنا اپنا خیمہ اکھاڑ کر, اور پورے قریش سب بھاگ گئے, جتنے کفار و مشرکین تھے, یہود تھے, باہر کے سب چلے گئے. تو یہاں سے ابھی تو صحابہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ بیچاروں سے چلا نہیں جا رہا تھا, بیٹھا نہیں جا رہا تھا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے ہیں, اور ان لوگوں نے پوری تیاری کر رکھی ہے, سب پورے ہتھیار کے ساتھ لیس ہیں, چلو ابھی ان لوگوں کا حصار کرنا ہے یہودیوں کا. اور پھر وہاں پہنچے اور بہت سے صحابہ کو جو ہے تو وہاں پر پریشانیاں بھی ہوئیں. راستے میں بھی جو کچھ لوگوں نے نمازیں پڑھ لی, کچھ لوگوں نے وہاں پہنچ کے نمازیں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ان کا حصار کیا اور ان لوگوں کو تہہ تیغ کیا, اور مدینہ سے جن کو قتل کیا جانا تھا ان کو قتل بھی کیا گیا, جن کو بھگانا تھا ان کو بھگایا بھی گیا. یہ غزوہ احزاب کے اندر کچھ باتیں ہوئی تھیں. بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی برکت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس جگہ پر محفوظ رہے. یہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کا تذکرہ اس روایت کے اندر, اور خاص اس روایت کو یہاں پر لانے کا مقصد فقط یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک کو دیکھا جو آپ کے پشت مبارک پر تھی. دو روایتیں اور اس باب کی بچی ہے, پھر انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے متعلق روایتیں آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے, جو لوگ تشریف لا رہے ہیں ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو مزید ہمارے دلوں میں اضافہ فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہ.